قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں۔ نمبر 1 قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے۔ تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی، بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے، آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا، تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج۔ اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا، وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان کا۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو۔ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ ان نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہو گئی۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے، میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوں گے، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی، دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا، اس کے اندر عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک بادشاہت اور سرداری دی، تو کیونکہ
ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے آگے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی کے۔ آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے۔ دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنا اونٹ باندھا، جانور باندھا، طریقے سے وقار سے ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا، اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا ہے، ہر چیز پراپر کر کے۔ تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا ان کا، عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا، یہ بھی چپ جاتے ہیں بہت سو کو، یہ مزاج چپ جاتا ہے بہت سو کو۔ پانچواں ایک بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوگی وہ ہے کہ آپ کو ایک خاص جگہ سے تائید آ گئی ہے، ایک خاص گروہ نے، ایک خاص فرقے نے، یا ایک خاص سوچ نے، یا ایک خاص کمپنی نے، یا ایک خاص گروپ نے، یا ایک خاص فرد نے اب آپ کی تائید کر دی ہے، وہ چپ جائے گی لوگوں کو، اگرچہ آپ نے کسی کا برا بھلا نہیں کیا ہوتا۔ ان کی تائید ادھر سے آ گئی ہے تو آپ کے اینٹی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا اگرچہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اور کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کمزور وقتوں میں کسی اچھے انسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کسی بھی پاور کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ کی جو آپ کے دوستوں کے دشمن تھے کبھی ان کی طرف رجحان اور ملان ہونے کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اس ٹائم، کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ان کو قبول نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں آگے سے۔ ایک اور بڑی وجہ مخالفتوں کی یہ ہوتی ہے کہ انجانے کے اندر نا کبھی گاڑی سے اتر کے آدمی بڑی غلط جنگ لے لیتا ہے اور ایسٹیمیٹ نہیں کیا ہوتا، اس نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا کہ یہ کتنا بڑا بھارو ہے جس سے میں نے پنگا لے لیا، جس سے میں نے پرابلم ہو گئی، جس سے میری جھڑپ ہو گئی ہے۔ یہاں انجانے کے اندر بہت سے لوگ غلط شیر سے مسئلہ خراب کر لیتے ہیں اور وہ مخالفت بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ اس کی مخالفت کی وجہ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے معتقد ہوں گے آپ کے، بڑی ان کی عقیدت ہوگی آپ کے ساتھ، اور جیالے جو ہوتے ہیں نا وہ دلیل پر جان دینے تھوڑی آتے ہیں آپ کے لیے، جیالے جو آتے ہیں وہ تو جان دینے آتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہونے کے لیے ایک سپاٹ چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ آپ میں وہ نقطہ یا وہ صفت دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری سائیکالوجی آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہے جیالوں کی تعریف۔ تو جیالے کی جب اندھی بلائنڈ فالوئنگ ٹوٹتی ہے نا، اپنے کسی رہبر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، کسی استاد کے لیے یا باپ کے لیے یا کسی نظم کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے، تو جب وہ جیالے کی اندھی بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید ٹوٹتی ہے اس کی، چاہے وہ اس کی اپنے کسی حادثاتی وجہ سے ہو، لیکن اکثر جیالے کی تقلید جو ہے نا، یا اکثر جیالے کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے وہ ایک خارجی عنصر آ کے کرتا ہے، وہ باہر سے آ کے ایک پھونک ماری جاتی ہے جس کو وہ اپنا امام اور پیر اور رہبر مانتا ہوتا ہے، وہ اس کو ایسا گراتا ہے اپنی مائنڈ کے اندر اور ایک بہت بڑی مخالفت کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے خلاف۔ تو وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، گلے پہ ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے گردنوں پہ ہاتھ بھی انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا جو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، حق کے راستے میں یا زندگی کے راستے میں ایسے لوگ ملیں گے۔ تو جب بھی کوئی آپ کو آ کے کہے نا آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے ہماری زندگی قربان ہے، پروسیس سے ضرور گزاریے گا، پروسیس سے گزر کے آئے گا تو نہ خود کو نقصان پہنچائے گا نہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے، بہت سے ایسے حاسد ہیں جو آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے، آپ ہی کی نقالی ہو رہی ہوگی، آپ ہی کی کاپی پیسٹنگ چل رہی ہوگی ان کے ہاں، آئیڈیا بھی آپ سے لیتے ہوں گے، آئیڈیا بھی کریٹیوٹی کا آپ سے چھاپتے ہوں گے، کلائنٹ بھی آپ کے توڑتے ہوں گے، آپ ہی سے سب کچھ ان کو ملتا ہوگا، مگر عداوت بھی آپ سے رکھتے ہوں گے کیونکہ وہ اوریجنل OEM، اوریجنل انجن اور OIM، اوریجنل آئیڈیا مینوفیکچررز اور کریٹرز نہیں ہوتے۔ آئیڈیا کیونکہ آپ سے لینا ہوتا ہے تو مخالفت آپ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان سے آئیڈیا نہیں کریٹ ہو پا رہا ہوتا۔
مگر نقل آپ ہی کی کرنی ہوتی ہے. تو یہ نقالوں کی ایک بڑی مخالفت ہوتی ہے جو ریفرنس آپ سے لے رہے ہوں گے, بنانا کیسے, کرنا کیسے, چلانا کیسے, بولنا کیسے, مینج کیسے کرنا, مگر کبھی قبولیت نہیں ہوگی ان کے اندر. اور نبی میری نظر کے اندر کبھی کبھی ہماری زیادتیوں کی وجہ سے بھی مخالفت ہوتی ہے. ہم وقت کی نزاکت میں کر جاتے ہیں, انسان کلو بنی آدم خطا کے تحت کبھی زیادتی الفاظوں سے ہو جاتی ہے, کبھی کلاموں سے ہو جاتی ہے, اور کبھی مزاجوں سے ہو جاتی ہے. اگلے میں بھی معاف کرنے کا دل گردہ نہیں تھا. پوری نکالیں گے آپ کے ساتھ آ کے, ایسی کڑ پالیں گے اپنے اندر کہ درگزر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو وہ اس لیے مخالفت پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے اور میں نے خود غلط کیا ہوتا ہے, لیکن ان میں درگزر کرنے کی ہمت نہیں. انہیں ہمیں وقت دینے کی ہمت نہیں تھی. انہوں نے ہمیں ایوالو ہونے کی, ریکٹیفائی کرنے کی, اصلاح کرنے کی وقت نہیں دیا ہوتا. اور فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہیں, ایبسولوٹ ایول آپ اسٹیبلش کر دیے جائیں گے. اور یہ زندگی کا ایک باب رہا ہے. اور 10ویں اور آخری وجہ ہوتی ہے بڑی مخالفتوں کی. ایک بڑا حسن, مارکیٹ میں ایک بڑا حسن, بڑا جمال, بڑا کمال, آرگنائزڈ ڈسپلنز اور SOPs کا پہاڑ ہوتا ہے. کتابوں کا, علم کا, فنون کا ایک معمار ہوتا ہے. مگر جب اس کے سامنے ایک غریب فقیر, ایک درویش, ایک کم علم, ایک ان آرگنائزڈ, ایک انڈسپلن, کم پڑھا, کم علم شخص رب کے فیصلے کی وجہ سے اگر اسے اللہ نصیب میں دے دے ایک کامیابی, تو قوم اس کی مخالفت میں, یہ بڑے بڑے سسٹمز والے اس کے خلاف آ جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا, یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. ایک بڑے ہی پڑھے لکھے کی, آرگنائز سیٹ اپس والے کی, ڈگریوں والوں کی, درویشوں کے ساتھ بڑی مخالفت, اور میتھس والوں کی, میریکلز والوں کے خلاف, توکل والوں کے خلاف ایک بڑی مخالفت, ایک بڑا مزاج. یہ ہے زندگی کے وہ بڑے بڑے اسباب اور بڑے بڑے رواج جو حق کے رستے میں اور زندگی میں آپ کو آئیں گے, جس کے تحت آپ نے سنبھل کے چلنا ہے. بڑا علم چاہیے ان کو ڈیل کرنے کے لیے.